نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تعالى في مقام آخر ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر، بحر و بر کے اندر یہ جو فساد ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سفر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ الہ العالمین نے صرف سفر ہی میں نہیں بلکہ کسی بھی وقت میں، کسی بھی مہینے میں کہیں پر بھی نحوست نہیں رکھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وقت کے اندر نحوست نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کے اوپر یہ جو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کس وجہ سے آتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے وہ بتائی ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ صرف زمین کے اندر ہی نہیں بلکہ سمندر کے اندر بھی جو فتنہ اور فساد ہوتا ہے اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے الہ العالمین کی طرف سے انسان کے اوپر مختلف طرح کے عذابوں کا فیصلہ ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گناہ بتائے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے انسان پر عذاب آتا ہے، وبال آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ وہ خیانت کا گناہ ہے۔ مال کے اندر خیانت جب شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، جب مسلمانوں کے اندر مال میں خیانت شروع ہو جائے گی تو الہ العالمین کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مال 2 طرح کے ہوتے ہیں جس میں خیانت کی جا سکتی ہے۔ ایک مال غنیمت ہے جو اس دور میں ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا وہ مال جو کسی کے پاس انسان بطور امانت رکھتا ہے، اس میں خیانت کی جاتی ہے یا اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مال کے اندر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو الہ العالمین کی طرف سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب مال کے اندر جو خاص طور پر ہمارے دور میں رائج ہے کہ جو امانت کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، یہ امانت چاہے کسی انسان کے پاس ہو یا یہ امانت قومی امانت ہو، قومی خزانہ ہو، اگر کوئی انسان انفرادی طور پر کرے گا تب بھی، اور اگر
یہ مال کے اندر خیانت اجتماعی طور پر قومی سطح پر ہوگی تب بھی یہ خیانت ہی شمار ہوگی۔ اور دوسرا گناہ عبادت کے اندر سستی ہے اور عبادت کو بوجھ سمجھنا ہے۔ جب مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر سستی کرے گا، نماز میں سستی کرے گا، زکوٰۃ میں سستی کرے گا، حج میں سستی کرے گا، روزوں کے اندر سستی کرے گا اور ان کو بوجھ سمجھنے لگے گا تو پھر الہ العالمین کی طرف سے پریشانیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جیسے مال زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کا جو مال انسان غریبوں کو دیتا ہے، الہ العالمین نے انسان کے ذمہ فرض کیا ہے۔ جب انسان اس زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، یہ عبادت کو بوجھ سمجھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر الہ العالمین کی طرف سے پریشانیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ تیسری چیز شعائر اسلام کی توہین ہے، جو الہ العالمین نے مذہب اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور الہ العالمین نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے، مجھے تمہارے لیے اسلام پسند آیا ہے۔ جب اس اسلام کی نشانیوں کے ساتھ، اسلام کے شعائر کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جائے گا، ان شعائر کی توہین کی جائے گی، الہ العالمین کی طرف سے پریشانیوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جیسے شعائر اسلام میں مسجد کا تقدس ہے، اگر مسجد کا تقدس پامال ہوگا، مسجد کے اندر شور و غل ہوگا، مسجد کے اندر محفلیں سجنے لگیں گی تو یہ مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر محفل سجانا یہ اس کی توہین ہے۔ داڑھی رکھنا یہ شعائر اسلام میں سے ہے، کلین شیو کرنا یا داڑھی کے مختلف ڈیزائن بنانا یہ داڑھی کی توہین ہے، یہ شعائر اسلام کی توہین ہے۔ جب شعائر اسلام کی اس طرح سے توہین کی جائے گی اور سر عام کی جائے گی تو الہ العالمین کی طرف سے پریشانیوں اور مصیبتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر کسی انسان کو عہدہ دینے سے پہلے اس کی قابلیت نہیں دیکھی جائے گی، خاص طور پر اس کی قابلیت میں دینداری نہیں دیکھی جائے گی تو پھر اس قوم پر پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب کسی قوم کا بڑا گناہگار آدمی ہوگا، جب کسی قوم کا بڑا ذلیل آدمی ہوگا، فاسق آدمی ہوگا تو وہ اس قوم کے حق میں فیصلے نہیں کرے گا، اپنی ذات کے حق میں فیصلے کرے گا۔ جب معاشرے کے اندر کسی کی عزت صرف اس وجہ سے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچا جا سکے، یعنی عزت میں بھی منافقت ہوگی، دل سے اس آدمی کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ عزت کرنے کی وجہ یہی ہوگی کہ یہ آدمی مجھے کہیں تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی تو الہ العالمین کی طرف سے پھر پریشانیوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ جب کسی قوم کے اندر زنا کی بیماری پھیل جائے گی تو الہ العالمین کی طرف سے یہ دو قسم کے عذاب اس قوم پر مسلط ہوں گے۔ ایک نمبر پر اس میں موت کثرت سے واقع ہونے لگے گی، اور دوسرے نمبر پر وہ قوم کا سالی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تب بھی اس قوم کے اندر پریشانیوں اور مصیبتوں کا نزول ہوگا۔ شراب عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، تب بھی اس قوم کے اندر پریشانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا،
کہ 4-5 طرح کے عذاب اس قوم پر آنے لگ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر اس قوم پر سرخ آندیاں شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر اس قوم میں زلزلے عام ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اس قوم کو زمین میں دسا دیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو یہ 5-6 طرح کے جو گناہ ہیں، خیانت کا گناہ یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شعائر اسلام کا مذاق یہ ہم لوگ اڑاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عبادات کو بوجھ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بے حیائی اور فحاشی کے کام، گانے بجانے کے آلات ہماری جیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر وقت کے اندر نحوست نہیں ہوگی، بلکہ یہ نحوست انسان کے ان اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ انسان کے اوپر جو پریشانیاں آئیں گی وہ ان اعمال کی وجہ سے آئیں گی۔ جب یہ پریشانیاں آنے لگ جائیں گی تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ سارے گناہ تو ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، تو ان سے پھر ان کے وبال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اول الناس اول ناس، پہلا ہی انسان پہلا ہی بھولنے والا ہے۔ ہم اگر دین فطرت کی تعلیمات کو بھول کر اپنی تعلیمات کے اوپر چلنے لگ گئے ہیں، یہ ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم گناہوں کے اندر پڑ گئے ہیں، تو پھر ان گناہوں کے وبال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ الہ العالمین نے میری امت کو 2 امانیں دی تھیں، ایک میری ذات تھی، دوسری استغفار ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہے، لیکن استغفار ابھی تک باقی ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر الہ العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں گے، یعنی جب تک آپ اس امت کے اندر موجود ہیں اس امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس امت پر، اس قوم پر دوسری جو امان ہے وہ استغفار ہے۔ جب تک یہ قوم توبہ اور استغفار کرتی رہے گی، اپنے گناہوں پر نادم ہوتی رہے گی، الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب استغفار کرتے رہو گے تو الہ العالمین کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز عذاب کو ٹالنے والی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انسان گناہوں سے بچ کر رہے، گناہوں کے کام کرنے چھوڑ دے، الہ العالمین کی فرما برداری کرنے لگ جائے۔ تیسرے نمبر پر صدقہ اور خیرات ہے۔ ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ ایسی چیز ہے کہ الہ العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر صدقے کی اور جو مالی عبادات ہیں ان کی کثرت کی جائے گی تو الہ العالمین ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، جو انسان یہ پڑھتا رہے گا الہ العالمین کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر، کتب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا عروہ کافروں کی قید میں ہے، کافروں نے اس کو قید کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے بیٹے تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے، الہ العالمین رہائی نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ پیغام بھجوایا۔ ان کا بیٹا عروہ یہ پڑھتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جن رسیوں کے اندر وہ بندھا ہوا تھا وہ رسیاں خود بخود کھل گئیں۔ جب رسیاں خود بخود کھلیں وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ بالکل تیار کھڑا ہے۔ وہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا، بیٹھ کے جب چلنے لگا اس نے آواز لگائی، جتنے جانور تھے اونٹ تھے سارے کے سارے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ یہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، آواز دی تو والد نے پہچان لیا، دروازہ کھول کے اندر بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جیسے کہا تھا ہم نے ویسے ہی کیا۔ میرا بیٹا کافروں کی قید سے آزاد ہو کر آ گیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے ایک اونٹ پر بیٹھ کر آیا ہے، باقی اونٹ اس کے ساتھ ویسے ہی آ گئے ہیں، تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں، وہ تو کافروں کے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی تمہارے ہو گئے، انہیں بھی تم جیسے چاہو استعمال کرو۔ تو چوتھی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پر آیت کریمہ آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس آیت کا ورد کرتا رہے، الہ العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور 6 نمبر پر درود شریف آتا ہے، جب انسان سے گناہ ہوتے ہی ہیں تو اس کے کفارے کے طور پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، اپنے زندوں کے لیے بھی، اپنے مردوں کے لیے بھی دعائے استغفار کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اور 8ویں نمبر پر الہ العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا انسان شکر ادا کرے۔ جب یہ 8 کام کرتا رہے گا، الہ العالمین کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خیر میں تبدیل ہو جائیں گے، الہ العالمین خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور جب ان 8 کاموں کو چھوڑ دے گا تو پھر الہ العالمین کی طرف سے جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ مال میں خیانت ہوگی تو رزق کے اندر تنگی ہوگی، زکوٰۃ میں خیانت ہوگی، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے رزق میں تنگی ہوگی، بیماریوں میں اضافہ ہوگا، اموات میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر دین اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاؤ گے تو دشمن کی نظروں میں گر جاؤ گے، دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔